بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض سیکھے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ تیمم کیسے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کئی دفعہ بزرگ موجود ہوتے ہیں اور جن کو بار بار وضو کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے بھی وہ وضو نہیں بنا پاتے۔ میں نے خود بھی اپنی والدہ کو بھی دیکھا ہے کہ سخت سردی میں بھی انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ میں نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرتے تھے جس سے سردی زیادہ لگ جاتی تھی۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بیماری، ضعف اور کمزوری اس قدر ہو جائے یا کہیں پانی نہیں مل رہا، آپ سفر میں ہیں، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس تیمم کا طریقہ بھی ہم سب کو آنا چاہیے تاکہ ہم گھر میں بزرگوں کو بھی بتا سکیں، سکھا سکیں۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ اسے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نیت کی کہ میں تیمم کی نیت کرتی ہوں۔ اس کے لیے اگر الفاظ یاد کر سکیں تو آپ یاد رکھیں کہ نویت ان تیمم لرفع الحدث والاستواء الصلاۃ۔ سادہ سا بات یہ ہے کہ میں تیمم کی نیت کرتی ہوں تاکہ پاکی حاصل ہو جائے اور مجھ سے ناپاکی دور ہو جائے۔ جب آپ نے یہ نیت کی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے کوئی بھی مٹی کی جنس کی کوئی چیز لے لی۔ جیسے یہ میں نے مٹی کا ایک برتن رکھا ہے آپ کسی مثالاً سمجھانے کے لیے، تو مٹی کے ایک برتن بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھروں میں، یا پھر دیوار پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ستون پر کر سکتے ہیں، جس جگہ مٹی یا پتھر ہوں تو ان پر کیا جا سکتا ہے تیمم۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اس برتن پہ رگڑا، اس کے بعد انگوٹھوں کو ایسے جھاڑ دیا اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو پورے چہرے پر اس طرح سے پھیر دیا اچھے طریقے سے۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح سے ہاتھوں کو ذرا سا رگڑا، ایسے انگوٹھے سے جھاڑا اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ایسے گھما کے لے کر آیا۔ اسی طرح پھر الٹے ہاتھ کو پھر بیک سے شروع کیا اور آگے گھما کر لے کر آیا، اور بس یہ ہے تیمم۔ چاہے غسل کی ضرورت ہو، چاہے وضو کی ضرورت ہو، لیکن وہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، وضو کی جگہ پر بھی اور غسل کی جگہ پر بھی۔ بس دو ہی ہیں اس میں، چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے، اور 2 بار آپ نے مٹی کے برتن پر ہاتھ پھیرنا ہے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی والدہ سے، بزرگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر لیں، مگر اسے بہانہ نہ بنائیں کہ ذرا سی سردی خود کو لگے اور آپ کہیں کہ ہم تیمم کر لیں۔ نہیں، یہ بیماری ایسی بیماری کہ جس میں پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا یا جان جانے کا خطرہ ہو، تو تب ان کو اجازت ہے کہ پھر وہ اس طرح سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کپڑوں کی طہارت کے حوالے سے۔ اگر کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے تاکہ ہم نماز پاکی کی حالت میں ادا کریں، لباس بھی ہمارا پاک صاف ہو۔ شرعاً جو خشک اور صاف کپڑا ہے وہ پاک شمار ہوتا ہے، جس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی۔ اگر بدن پہ یا کپڑوں پہ آپ کے نجاست لگ جائے تو اس کے میں کئی طریقے آپ کو بتا دیتی ہوں جو شریعت نے رہنمائی کی ہے، کہ اگر شلوار پر آپ کے پیشاب کا یا کوئی بھی ایسا خون کا داغ لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت اس حصے کو پکڑ کر دھو دیں، اور اس حصے کو دھوئیں اور اسے نچوڑ دیں۔ تو پھر اسے پانی سے ہٹایا، نچوڑا، پھر دوبارہ کیا پانی کے نیچے، اس حصے کو 3 بار آپ نے اسے اچھی طریقے سے مل کے دھو دیا کہ اس پر سے نجاست ختم ہو گئی، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب اس نے کپڑے کو جب آپ نے باقی کپڑوں میں رکھا تو باقی کپڑے پانی سے گزرے، صابن سے گزرے تو وہ پاک رہیں گے۔ لیکن اگر بالفرض آپ نے شلواروں کا اہتمام نہیں کیا، یا چھوٹا بچہ ہے گھر میں، وہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کے کپڑے آپ نے ساتھ ملا دیے اور آپ نے اکٹھے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ اب جب وہ سارا پانی ناپاک ہوا تو اس میں ڈالے ہوئے سارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اب ان کپڑوں کو آپ چاہتے ہیں کہ پاک کریں، تو جب آپ واشنگ مشین سے نکالیں تو آپ نے انہیں لازماً 3 ٹب لیں پانی کے، اور 3 ٹب سے جب آپ باری باری کپڑے کو نچوڑ کر نکالتے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ کپڑا ایک ٹب سے نچوڑیں، پھر دوسرے ٹب میں ڈالیں، پھر تیسرے ٹب میں ڈالیں۔ یہ وہ 3 جگہ سے آپ نے پاک پانی سے گزارا تو پھر کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کپڑوں کو ایک ایسی بالٹی میں ڈال دیا جس کے اوپر آپ نے ٹیپ کھول دی، اور ٹیپ کھلی ہوئی ہے تو پانی اس میں سے بہہ رہا ہے۔
تو اب آپ نے ایک ایک کپڑے کو اس بالٹی میں، اگر آپ کے پاس 3 ٹب موجود نہیں ہے تو آپ ایک بالٹی میں ڈالتے جائیں ایک ایک کپڑا، پانی اس میں سے گر رہا ہو، بہ رہا ہو، تو اس میں کپڑے آپ نکالتے جائیں اور ساتھ ساتھ نچوڑتے جائیں. 3 بار آپ نے کپڑا نکالا تو وہ کپڑا پاک ہو گیا. تو اس طرح آپ کپڑوں کو پاک صاف کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کوئی جرسی یا کوئی کوٹ استعمال کیا اور اس پر کوئی نجاست نہیں لگی تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ایک وہم پایا جاتا ہے کہ ان مخصوص ایام میں خواتین نے جو کپڑا بھی سر پہ بھی رکھ لیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا. ایسے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی. ہاں تقویٰ یہ کہتا ہے آپ جتنی زیادہ فضیلت میں جائیں کہ اور بہتر سے بہتر افضل یہ ہے کہ اور اچھے طریقے سے دھو لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ شرعاً آپ اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں نجاست نہیں لگی، جو پاک صاف ہے، تو اس کپڑے میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آج ہم نے سیکھا کپڑوں کا اہتمام کرنا، پاکی کا اور تیمم کا، کہ کیسے تیمم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.